علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ وہ نوجوان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو اللہ بھی کہے خدا بندے سے خود تجھ سے بتا تیری رضا کیا ہے، میرا بندہ بول کیا چاہتا ہے۔ فتوحات ہو گئی، کیسر و کسرا ٹوٹ گئے، خزانے آئے، کسرا کا تخت تاقدیس 140 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 1 ایکڑ کے قریب، اور اس میں 1000 سونے کے گنبد لگے ہوئے تھے اور 1,40,000 چاندی کی میخیں لگی ہوئی تھی، اور اس کا 2.5 من کا وزنی تاج جو لٹکا ہوتا تھا وہ اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا۔ یہ سب مدینے میں آیا ہے۔ تو صحابہ کون 10 مبشرہ مشورہ کرنے لگے، عمر کو اب اپنا طریقہ بدلنا چاہیے، اللہ نے اتنی سہولت دے دی، کوئی خادم رکھے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے اور کپڑے اچھے پہنے، بڑے بڑے وفود آتے ہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے جو مرضی کر لو، مانے گا کوئی نہیں۔ کہنے نہیں، بات تو کرنی چاہیے۔ تو کون بات کرے؟ کہا حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک بیٹی ہے اور ازواج مطہرات میں سے، دوسری محبوب بے رسول ہے، تو ان دونوں کو تیار کیا گیا۔ یہ دونوں تشریف لائیں تو حضرت عمر گنجے ہو گئے تھے، آخر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ متکلم بنی، یا امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے، کہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دور میں دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، وہ ایسی چلے گی۔ میرے باپ کا زمانہ آیا، اللہ نے دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے ارادہ کیا، تو وہ بھی ویسی چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر دنیا کے دروازے کھول دیے، فتوحات کے دروازے کھول دیے، اب آپ اپنے اوپر رحم کریں، ارفق بنفسک، اچھا کھانا کھائیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، اور اپنے لیے کوئی خادم رکھیں جو آپ کی خدمت کرے۔ آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہے۔ حضرت عمر کا رنگ ایسے بدل ہوا۔ جب حضرت عائشہ نے بات ختم کی تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگی کوئی ہاں نہ کرو گے تو ہم بتائیں گے، ویسے تو نہیں بتائیں گے۔ فرمانے لگے اگر مجھے بتا دو نا تو میں مار مار کے ان کے چہرے لہوحان کر دوں۔ تو پھر وہ رو پڑے، پھر کہنے لگے حفصہ تو گھر والی ہے نا؟ یہ بتا اللہ کے نبی نے دن میں کبھی 2 دفعہ کھانا کھایا، صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا۔ کہنے لگے اللہم نعم، کیا تجھے یاد ہے تیرے گھر میں نبی کا بستر کیا تھا؟ ایک بوریا تھا جس کو تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی، ایک عذاب تو نے اس کی ایک تہ اور لگا دی۔ تو آپ نے پوچھا حفصہ میرا بستر بدل دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی ہے، ایک تہ اور لگا دی تاکہ آپ کے لیے نرم ہو جائے، کہ اس سے واپس اسی طرح کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی۔ حفصہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ تم نے کھانا ایک تپائی پہ رکھ کے دیا تھا، اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور فرمایا تھا میں جیسے غلام کھاتے ہیں میں ایسے کھاؤں گا۔ اور تجھے یاد ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود دھوتے تھے، اور بلال آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ فرماتے تھے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہوں۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگی جی کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا
رات میں ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی تھی اور وہ لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، وہ تمہیں یاد ہے؟ ساروں قطار رونے لگے۔ فرمایا عائشہ حفصہ جن نے تمہیں بھیجا ہے انہیں جا کے کہو کہ 3 دوست ہیں جو ایک منزل کی طرف چلے، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا۔ والذی نفسی بیدی لأکرہن نفسی علی ما انا علیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاؤں گا جس پر میں ہوں، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا۔ جب خنجر لگا اور امید کوئی نہ رہی بچنے کی تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نے کہنا میں امیر المومنین نہیں ہوں، عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں اگر کی جگہ چاہتا ہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی، انہوں نے روتے ہوئے عرض کیا اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا تھا۔ تو حضرت عائشہ پھر رونے لگے تو یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ اور خامد کے ساتھ میری قبر بن جائے، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، مرحبا بہ۔ جب وہ آئے تو ان کو حضرت عمر کو بتایا کہ اجازت ہو گئی ہے، کہا نہیں بیٹا ہو سکتا ہے میرے شرم نے اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ لے کے دروازے پر پہنچو تو دروازہ پر جنازہ رکھ دینا اور پھر اندر جا کے دوبارہ اجازت لینا، اس وقت اجازت ملے تو اندر لے جانا ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دے۔ حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو گھبراہٹ دیکھی، حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر گئے؟ رسول نے موت سے نہیں، ما بعد الموت سے ڈر رہا۔ کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان، بول لکان عمر، کہہ رہے موت نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہ ڈرو، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اپنے نبی سے سنا کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر۔ حضرت عمر کہنے لگے حشر کے دن گواہی دوں؟ فرمایا میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ وہ تشریف لے گئے، پیچھے موت کے آثار نظر آئے تو ان کا گود میں سر تھا بیٹے کی، عبداللہ بن عمر کی، تو کہنے لگے دانی علی الارض، تو یہ زمین پر ڈالا، تو ان کا دل نہیں مانا تو انہوں نے پنڈلی پہ سر رکھ دیا، لگے واہ تیرا ناس ہو، سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر، آپ نے فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ سے کہا جی، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، اس طرح ہم معاشر میں اٹھیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو اللہ کا فرشتہ آیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو، رجوع کرو۔ اپنے نبی کی منشا کے خلاف اللہ نے فیصلہ لیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو، تو اپنے رجوع فرمایا۔ تو جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو الٹے ہو گئے اور اپنا چہرہ زمین پہ ایسے ملنے ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک رب، ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک رب، ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہی کہتے کہتے جان نکل گئی تو برٹن رسل نے کہا
جو ایک دہریہ تھا، انگریز مفکر، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام ہو جائے گا۔